أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، وہی ہم سب کا خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ بے پناہ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، سید الاولین والآخرین، سید البشر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ خاص ہوں۔ نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے اشرف المخلوق انسان بنایا، اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر امت محمدیہ کا فرد بنایا، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنایا۔ آج کا خطبہ جمعہ حضرت مولانا ابراہیم جوناگڑھی صاحب نے پڑھانا تھا، ان کی مجبوری ہے، گاڑی لیٹ ہو گئی، ابھی تقریباً روڑی پہنچی ہے، جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان، کیا نیکی بھی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہیں؟ انسان حقیقت میں تو نیکیاں ہی کرتا ہے، کیا وہ نیکی انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ تو نہیں بن رہی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایسے اعمال کا تذکرہ کیا ہے جو ہماری نظر میں نیکی اور خیر ہوتی ہے، ہم اسے نیکی اور اچھائی سمجھ کے وہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر اس بات کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ انسان اکثر ایسے اعمال کر جاتا ہے جو انسان کے لیے خسارے اور گھاٹے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اکثر ایسے اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہیں ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیں، جو تمہارے لیے خسارے اور نقصان کا ذریعہ اور سبب بن جائیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کچھ ایسے انسان محنت کر جاتا ہے، کوئی ایسے انسان اعمال کر جاتا ہے جو انسان کے لیے گمراہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حقیقت میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ عمل اچھا عمل کر رہا ہوں، یہ میرا عمل نیکی اور خیر والا عمل ہے، یہ میری سوچ ہے کہ یہ عمل اچھا ہے، لیکن در حقیقت جب اللہ کے حضور کل قیامت والے دن حاضر ہوگا اپنے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے یہ اعمال اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ انہیں ترازو کے اندر رکھ کے ان کا وزن کیا جائے۔ تو ایسے اعمال جو میری اور آپ کی نظر میں نیکی ہوں، یا ہر وہ عمل جس کو میں اور آپ نیکی سمجھ کے کریں، لیکن وہ عمل نیکی نہ ہو بلکہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اور یہ نیکی کس صورت میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں؟ ہر وہ عمل تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہ ہو، اور میں اور آپ اس عمل کو اچھا سمجھ کے کرتے رہیں، ساری زندگی وہ عمل کرتے رہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے تو وہ عمل بجائے اس کے کہ مجھے اس کا احسن بدلہ ملے، بجائے اس کے کہ مجھے اس کی جزا ملے، اس کے برعکس اس کی سزا ہمارے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اس چیز کو خیال رکھیں
کہ جو بھی میں نے عمل کرنا ہے وہ میرے لیے کل قیامت والے دن جزا کا ذریعہ اور سبب بنے، اور وہ میرا عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو پھر آپ کا چھوٹا عمل بھی، تھوڑا اور قلیل عمل بھی کل قیامت والے دن آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اگر کتنا ہی بڑا عمل ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ عمل میرے لیے بجائے اس کے کہ وہ جزا بنے، وہ سزا کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایسی بے شمار مثالیں دی ہیں ایسے اعمال کی جو کہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ جو اچھے اعمال کریں گے وہ عمل کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں، وہ عمل جو حقیقت میں اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان اہل ایمان کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی کا اعلان فرمایا ہے کہ وہ عمل جو میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے آئے گا، ہم کل قیامت والے دن جنت الفردوس بھی عطا کریں گے اور ساتھ ساتھ میں جنت الفردوس کی مہمان نوازی بھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں مہمان نوازی اور مہمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے تذکرہ فرمایا کہ وہ عمل جو کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا عمل ہوتا ہے، وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی مہمان نوازی کا تذکرہ فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایسے اعمال کرتے ہیں، نیک اور اچھے عمل کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس نیکی اور خیر والے عمل بھی موجود ہیں، فرمایا لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی کا اعلان فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے اس بندے کے لیے جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون، یہی حقیقی جنت کے وارث ہیں، اللہ نے ان کے لیے ان کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ الذین یرثون الفردوس، اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا جنت کے وارث بھی یہ ہیں اور جنت میں مہمان نوازی بھی ان کے لیے ہوگی جو ایسے اعمال کر کے آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں گے، ایسے اعمال لے کر آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کر لیں، کتنا بھی بڑا عمل کر لیں، لیکن وہ اس ترازو میں نہیں آتا، وہ اس طریقے پر نہیں آتا جو حبیب کبریا نے طریقہ بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے خسارے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، بلکہ پوری انسانیت کو خسارے اور گھاٹے کے اندر شمار فرما دیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے کے اندر چلے گئے۔ اے پروردگار پھر بچا کون؟ اگر سارے نقصان اور گھاٹے کے اندر ہیں، سارے تباہی اور بربادی کے اندر ہیں، اے پروردگار پھر نجات کس کے لیے ہے؟ اے پروردگار پھر اچھے اعمال کی خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اے پروردگار تیری رحمت کی بشارت کس کے لیے ہے؟ جنت کس کے لیے ہوگی جب سارے خسارے اور گھاٹے کے اندر چلے گئے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا 4 عمل کرنے والے وہ خسارے اور گھاٹے سے محفوظ رہیں گے۔ پہلے فرمایا ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت خسارے اور گھاٹے کے اندر چلی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے 4 اعمال کا تذکرہ فرما دیا، جو یہ 4 عمل کر کے آئے گا وہ خسارے اور گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا لے گا، وہ تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے 2 عمل کہ ایمان لے کر آؤ، ایمان قبول کرو، ایمان کے اوپر اپنی زندگی بسر کرو، پھر اس کے بعد صرف ایمان ہی نہیں وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس نیک عمل بھی ہونے چاہیے۔
اگر خالی ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ چاروں عمل بیک وقت ہونے چاہیے۔ الا الذین آمنوا، ایمان بھی لے کر آنا ہے، وعاملوا الصالحات، اور نیکی اور خیر کے اعمال بھی کرنے ہیں۔ صرف یہی نہیں، نیک ایمان لے کر آ گئے، نیک اور اعمال کر لیے، اچھے اعمال کر لیے، صرف اپنی ذات تک اس عمل کو محدود رکھا، خود نماز پڑھ لی، خود نیکی اور خیر کے اعمال کر لیے، خود اچھائی کے کام کر لیے، خود ساری نیکی اور خیر کے اعمال کر لیے، اگر کسی کو دعوت اور تبلیغ نہ کی تو پھر بھی خسارہ اور گھاٹا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جو حق کی تلقین بھی کرے، حق کی تبلیغ بھی کرے، حق کی نشر و اشاعت بھی کرے، خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی بیان کرے، دوسروں سے بھی کہے کہ یہ نیکی اور خیر کا عمل ہے، دوسروں میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اور اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور دین کے کاموں میں اگر کوئی پریشانی اور تکلیف آئے تو اس پر صبر بھی کرے۔ اگر کوئی دینی معاملات کے اندر یقیناً آپ جب دین کی دعوت دیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو نیکی اور خیر کے اعمال بتلائیں گے، یقیناً پریشانیاں آئیں گی، یقیناً لوگوں کے طعنے بھی سننے پڑیں گے، یقیناً لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، دین کی تبلیغ کے اندر تکلیف آئے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کے لیے کتنی تکالیف کو اٹھایا، کتنی پریشانیوں کا، مصائب کا سامنا کیا، مشکلات کا سامنا کیا۔ صحابہ اکرام نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کتنی پریشانیوں کو جھیلا، لیکن دین کی دعوت اور تبلیغ سے بعد نہ آئے، دین کی دعوت پیش کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ لہذا دین کی دعوت اور تبلیغ میں پریشانیاں آئیں گی، تکالیف اٹھانی پڑیں گی، اور تکلیف اٹھانے پر بھی اللہ رب العالمین مومن کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمنین، مومن کا عجیب معاملہ ہے، اگر مومن بندہ کوئی دین کا کام کرتا ہے، کوئی دین کی دعوت دیتا ہے، حتیٰ کہ مومن اور مسلمان کو کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف آتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ کانٹا چبھا ہے، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس پر صبر کیا ہے اللہ پھر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، خوشی ملی ہے اللہ کو یاد رکھا ہے اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، غم اور پریشانی کے اندر بھی اللہ کو نہیں بھولتا۔ یہ مومن اور مسلمان کی صفات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرما دیا کہ کامیابی اور وہ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور وہ اعمال جو تمہیں تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کچھ ایسے اعمال جو تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی اور نیکی اور خیر کے عمل کرتے رہتے ہیں، اسے اچھا عمل سمجھ کے نیکی کرتے رہتے ہیں، وہ اچھائی کرتے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ ایسی پیشانیاں ہوں گی جن کے اوپر سجدے کر کر کے ماتھے پر نشانات پڑے ہوں گے، نیکی اور خیر کے اعمال کر کر کے اتنے نیکی اور خیر کے اعمال کیے ہوں گے، لیکن اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نشان لگے ہوئے سجدوں کے، ساری چیزیں موجود ہیں، نیکی اور خیر کے اعمال بھرپور انداز میں کیے ہیں، لیکن اس انداز اور اس طریقے کے مطابق نہیں کیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے پیشانیاں تھک چکی ہوں گی، بڑے اعمال کیے ہوں گے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھی ہوگی، تہجد کا اہتمام بھی کیا ہوگا، حج عمرے بھی ادا کیے ہوں گے، سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا۔ عمل کر کر کے پیشانیاں تھک جائیں گی۔ تسلا نارا حامیہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین انہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اعمال اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے۔ یہ اعمال انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ عمل کرنے والے کر کر کے تھک جائیں گے، پیشانیوں پر نشانات پڑ جائیں گے، لیکن پھر بھی اتنی محنت کے باوجود صلہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، عمل کتنے بھی کر کے آئے لیکن ترازو میں وہ تولنے کے قابل نہیں
ہوں گے، وہ اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان کا کوئی بدلہ دیا جائے، ان کی کوئی صلہ دیا جائے، ان کی کوئی جزا دی جائے۔ اللہ نے فرمایا وہ اس قابل عمل نہیں ہوں گے کہ ان کو ترازو میں رکھ کے تولا جائے، ان کا کوئی بدلہ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے عمل کر کے آئیں گے، بہت ہی نیک عمل کر کے آئیں گے جو ان کی نظر میں نیک ہوں گے، جس کو وہ نیک سمجھتے ہوں گے۔ یہ عمل تو نیک ہی ہیں، نماز پڑھنا اچھا عمل ہے لیکن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں، روزہ رکھنا اچھی بات ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ہر چیز عمل جو قرآن و سنت میں ثابت ہے وہ عمل بندہ کرتا رہتا ہے لیکن وہ طریقہ نہیں ہوتا جو محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی رسول نے نماز ادا کی، آپ نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں ادا کی۔ 3 دفعہ ایسا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز کو رد کر دیا، کہا یہ نماز تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام والا نہیں تھا، وہ نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں تھا، وہ طریقہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کے مطابق وہ عمل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خبر دے دی اس بندے کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز کے اندر وہ اہتمام نہیں ہے۔ لہذا ہر وہ عمل جس کو ہم نیکی اور خیر سمجھتے ہیں وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت بھی ہو اور اس طریقے کے مطابق بھی عمل ہو، وہ اللہ کے ترازو میں تولنے کے قابل ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین اس کی ہمیں جزا بھی دیں گے، اس کا صلہ بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہماری چاہے سوچ بھی اگر نیکی والی ہے تو اللہ رب العالمین نیک سوچ رکھنے پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نیکی تو نہیں کر سکتے لیکن نیک سوچ سکتے ہیں، نیکی ہمارے خیالات کے اندر آ سکتی ہے، یہ سوچنا بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں اسے 2 چیزوں کا خیال رکھیں، ایک وہ عمل اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہونا چاہیے، نمبر 2 وہ عمل ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو یقین کیجئے اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کا ہمیں ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ عمل میرے اور آپ کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اگر یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں تو پھر یقین جانیے یہ میرا اور آپ کا عمل ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ لہذا اپنے اعمال کو قیمتی بنائیے، اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھیے، ان اعمال کو محفوظ کیجئے۔ جتنا عمل کرنا مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل عمل کو سنبھالنا ہوتا ہے کہ عمل کو سنبھالنا کیسے ہے، نیک عمل کیا ہے اس نیکی کو محفوظ کیسے کرنا ہے۔ نیکی کیجئے بھی اور نیکی کے ساتھ ساتھ اس نیکی کو محفوظ کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں تو کرتے رہیں لیکن ہم ان کو محفوظ نہ کر سکیں، نیکیاں تو کرتے رہیں لیکن وہی نیکی میرے اور آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ لہذا نیکیاں بھی کیجئے اور نیکیوں کو محفوظ بھی کیجئے۔ اللہ رب العالمین مومن اور مسلمان کی ایک ایک محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ بندہ مومن چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے، چھوٹی سی بھی دین کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی محنت کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا جو کوئی بھی بندہ مومن نیکی کا ارادہ رکھتا ہے، نیکی کے لیے محنت کرتا ہے، نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے، دغدغ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی محنت کو بھی ضائع نہیں فرماتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے شرط بیان فرمائی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن بندہ جتنی بھی نیکی اور خیر کے اعمال میں محنت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
اگر ایمان نہیں ہے جتنی بڑی نیکیاں کی جائیں، جتنے مرضی اعمال کیے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جتنی مرضی نیکیاں کی جائیں، ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ عمل صالح ہونے کے بعد اس عمل کی تبلیغ ضروری ہے۔ اس عمل کی تبلیغ کے دوران دین کی اشاعت میں یا وہ عمل کرنے میں کوئی پریشانی اور تکلیف آئے، اس پر صبر کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرما دی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا، ان چیزوں کو محفوظ رکھنا، ان چیزوں کی قدر کرنا، جو بھی نیکی کریں اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ہم اللہ رب العالمین یہ بندہ مومن جو بھی محنت کرتا ہے، جو بھی نیکی اور خیر کا عمل کرتا ہے، اللہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یہ بندہ مومن کی محنت ہے، یہ بندہ مسلم کی کوشش ہے۔ کافر بندہ، بے ایمان بندہ، ایمان سے خالی، وہ جتنی بھی محنت کر لے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تعریف پوچھی گئی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ایمان کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعریف بیان فرمائی کہ ایمان اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اور پھر فرشتوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں کو صحیح اور حقیقی تسلیم کرنا۔ جو اللہ رب العالمین نے ان کو مقام مرتبہ دیا ہے وہی مقام مرتبہ ان کا سمجھنا۔ وَكُتُبِهِ، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ وَرُسُلِهِ، اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ان پر بھی ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، مر جانے کے بعد ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، وہاں میرے اور آپ کے اعمال کی جزا اور سزا ہوگی۔ یہ سارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اپنی تقدیر کے اچھے اور برے پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ تقدیر کو یقین اور ایمان کے ساتھ قبول کرنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمارا تقدیر پر ایمان نہیں، یا کسی اور چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، ایسا عمل کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، میرے بھائی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے، وہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایمان کی یہ تعریف بیان فرما دی کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول، انبیاء پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور پھر اچھی اور بری تقدیر پر تم ایمان رکھو۔ یہی ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ایمان کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعریف بیان کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، بندہ مومن صرف اور صرف جنت میں داخل ہوگا، کافر بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں بھی داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ بندہ جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو ایمان اتنا ضروری ہے انسان کے لیے، انتہائی اہم ہے کہ بندہ مومن مسلمان ایمان کو فالو کرے اور ایمان رکھے اللہ کی ذات پر، اللہ کی کتابوں پر، انبیاء اور رسل پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو انسان کو خسارہ دینے والے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ کی ذات کو خالص، اسی کو برحق معبود سمجھ کر اسی کی عبادت کرنا، اسی کی بندگی کرنا۔
اگر ہم دوسروں کو سمجھتے رہیں، دوسروں کے سامنے سجدے کرتے رہیں، چاہے سجدہ کرنا نیکی کا عمل ہے، نماز پڑھنا نیکی کا عمل ہے، قرآن پڑھنا نیکی کا عمل ہے، اگر اس طریقے اور اس جگہ پر نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہیں، بلکہ اس کے برعکس عمل کریں، تو یہ عمل، یہ نیکی کا عمل، جیسے قرآن پڑھتے ہیں بعض احباب، اگر ان سے کہا جائے قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے، بھئی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، جی بالکل قرآن تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جگہ اللہ کے رسول نے منع کی ہے۔ قرآن پڑھنا ٹھیک ہے لیکن جگہ درست نہیں ہے، لہذا یہ عمل بھی وبال کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا، ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ سجدہ کرنا اللہ کی ذات کو ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے، کسی اور کے سامنے سر کو جھکایا جائے، یہ نظر جبیں اللہ رب العالمین نے یہ سر مبارک ہمیں اپنے سامنے جھکانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ غیر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے دیا ہے۔ سجدہ کرنا ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اور جگہ پر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سجدہ کریں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ عمل تو ٹھیک ہے لیکن جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے 2 شرطیں بیان کی ہے کہ وہ عمل جو ہم کریں وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہونا چاہیے، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ملنا چاہیے۔ اگر وہ طریقہ، وہ عمل، اللہ کے رسول فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے وہ طریقہ بھی ثابت نہیں، وہ عمل بھی ثابت نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چاہے وہ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ ضائع ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ وہ ایسی صورت اختیار کرے گا جس کے متعلق وہ ایسا عمل ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تمہاری نظر میں تو یہ اچھا عمل ہو سکتا ہے، یہ عظیم عمل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ سن لو، یہ طریقہ بھی درست نہیں، یہ عمل بھی درست نہیں، اللہ رب العالمین اس کو کل قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر رکھے گا نہیں، میزان میں تولے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح اعلان فرما دیا، لہذا ان 2 چیزوں کو سمجھتے ہوئے جو بھی عمل کریں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل بھی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے، اور اس عمل کا طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عمل قابل قبول ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی عمل کرتے رہیں اللہ اور اس کے رسول سے ثابت بھی نہیں اور وہ طریقہ بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ عمل میرے اور آپ کے ہر اس شخص کے لیے جو یہ عمل کرے گا اس کے لیے تباہی بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جب تک زندہ رکھے قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھنا۔ یا اللہ موت ہے شہادت اور ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔